لفظ موت ہی انسان کے لیے رونگٹا کھڑا کر دینے والی چیز ہے. لفظ موت امیر غریب شاہ گدھا چھوٹا بڑا اس کے سامنے آپ دنیا کی تمام چیزوں کی باتیں کیجئے وہ سنے گا. ایکسیڈنٹ کی باتیں کیجئے دنیا کے اور فتنوں کی باتیں کیجئے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ سنتا رہے گا. لیکن جیسے ہی اس کے سامنے لفظ موت کا تذکرہ کیجئے نا اس کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کیا کیفیت ہوگی. لیکن جب تک سنتا ہے تب تک اس کے بعد اس کے وہی حالات اس کا وہی طرز عمل ہے جس طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہوگی. دیکھو موت آنی ہے. قرآن اس بات پر شاہد ہے. محمد رسول اللہ کا فرمان اس بات پر شاہد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اب ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لفظ موت ہی انسان کے لیے عبرت کے طور پر کافی ہے. لیکن ایک موت اور موت جس لمحے میں آتی ہے وہ لمحہ بڑا سخت اور سنگین ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے. موت تو آئے گی کب کہاں کس وقت کس موڑ پر آئے گی نہیں معلوم. لیکن جس وقت جس لمحے میں ایک انسان پر موت کا فرشتہ مسلط ہوتا ہے وہ لمحہ وہ گھڑی بڑی سنگین ہوتی ہے. بڑی سنگین ہوتی ہے. سنگینی کس قدر آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کو دیکھتے ہیں. ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب الموت آپ کے پاس ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھا ہے. اس پانی میں ہاتھ ڈال لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موت کی سختی کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بھیانک سختیوں کو محسوس کیا ہے. پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان لسکرات الموت ان للموت لسکرات. یقیناً موت کی سختیاں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں. ہاتھوں کو بلند کیا. پھر رفیق الاعلی روح کیا ہے قبض کر لی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے امام دنیا پر سب سے بہتر اور باعزت مقام پانے والے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی سختیوں کو برداشت کیا ہے اور محسوس کیا ہے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. موت تو نہیں ہے. موت کے لمحے میں ایک لمحہ ہے جس وقت انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے روح نکلتی ہے. اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا ہے. ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد مجھے ہر ایک نفس کی جان نکلنے کا لمحہ کیا ہے ناپسند محسوس ہوا. یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کسی پر اتنی سختی آئے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی تھی. یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی تھی. اللہ. اس کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان کی موت کا وقت قریب آیا. پوچھنے والے نے پوچھا وہ خود اعلان کرتے ہیں کیا ہے کوئی جو اس دن کے لیے تیاری کرے. ہے کوئی جو اس دن سے نپٹنے کے کچھ انتظام کر کے لے کر کے آئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی نے پوچھا کیوں روتے ہو صحابی رسول ہو. وہ خود بیان کرتے ہیں میں کیوں نہ رو مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا معاملہ ہوگا کس گناہ پر میری پکڑ کر لی جائے. قریب الموت ہے. موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے. موت کے لمحے میں ڈر محسوس کر رہے ہیں نہ جانے کس گناہ پر پکڑ کر لی جائے. صحابی رسول ہیں اور خود متعدد دفعہ پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارنے والے راوی حدیث یا صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ابو ہریرہ کا نام کس نے نہیں سنا. پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزاری. نبی کے فرامین کو محفوظ رکھا. نبی کے فرامین کی خدمت کی اور امت تک پہنچایا. موت کا وقت قریب آیا. موت کا وقت قریب آیا. آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو. کہا دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اس چیز کا غم نہیں ہے. غم تو اس بات کا ہے رو اس لیے رہا ہوں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں. سامان سفر بہت کم ہے
مجھے نہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ حضرت عطا السلمی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، موت کا وقت قریب آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میری موت گردن تک آ پہنچی ہے، سامنے قبر میرا انتظار کر رہی ہے، پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، رب کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہوش پڑ جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس موت کے لمحے کو میرے لیے آسان فرما دے، اے اللہ قبر کی منزل کو میرے لیے آسان فرما دینا، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ یہ دنیا کے سب سے بہتر انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ان کے صحابہ، ان کے بعد تابعین، ان سب کی کیفیت کا یہ عالم ہے، موت سے ڈرتے ہیں، موت کا لمحہ قریب ہے، اس لمحے سے کیا خوف کھاتے ہیں، انہیں آخرت کی فکر ہے۔ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہیں، مست و مگن ہیں۔ میرے بھائی، کیا موت کے فرشتے ہمارے اوپر نہیں آئیں گے؟ کیا ہمارے اوپر موت کی سختیاں نہیں ہوں گی؟ ہم کیوں اس قدر دنیا کی رائیوں میں گم ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟